مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ کی عظمت بھی۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد دو چیزوں پہ رکھی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، دونوں کی تعظیم بھی رکھنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک میں یہ دو چیزیں جو آئی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی سرکار کی اولاد میرے نبی کے لخت جگر جن کو زمانہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتا ہے، جو بالکل میرے نبی کی طرف سے لفظ سید کا لقب پائے ہوئے ہیں، ذرا سبحان اللہ بولیے الحمدللہ رب العالمین۔ میں اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، کتاب کا نام بھی سن لیجئے، احیاء المیت بفضائل اہل البیت۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الاسلامی حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتہ۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ آپ جانتے ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، یہ مائک دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی بنیاد یہ ہے جو نیچے رکھی ہے، اسٹیج کی بنیاد یہ ہے، دیوار کی بنیاد وہ ہے، پلر کی بنیاد زمین میں ہے، اسی طریقے سے اور چیزوں کی بھی بنیاد ہوتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کا بیسک ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کا بیسک، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، دوسری چیز ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں یہی اہل سنت کا ہے بیڑا، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے اطرت، یہ ہے مذہب اہل سنت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یاد کرو جلدی، دو چیزوں پر، جلدی بولیے کتنے پر؟ اونچی آواز میں بولے، دو چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والوں سے۔ آج ہندوستان کے اندر کچھ ایسے بھی ڈپلیکیٹ الٹے سیدھے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ بریلوی سیدوں سے چڑھتے ہیں، یہ بریلوی اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر یہاں سے لے کر دوسرے مقامات تک، بلکہ عرب کی سرزمین پر بھی میں نے کئی ساری جگہ میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں بفضل ہی تعالی، کبھی بھی وہ اہل بیت کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ارے میاں یہ امام احمد رضا خان ہی نے تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ ہم اہل بیت سے محبت کیوں نہ کریں بھائی؟ جس کو جنت نہیں چاہیے وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، ہم تو جنت کے حقدار ہیں الحمدللہ۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے جنت چاہیے۔ اور جنت کس کے صدقے میں ملے گی؟ اہل بیت کے صدقے میں ملے گی، صحابہ کے صدقے میں ملے گی۔ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تاریخ دمشق کے حوالے سے، ابن عساکر کے حوالے سے، تاریخ دمشق کے حوالے سے، توجہ فرمائیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی باغضہم لعنۃ اللہ۔ آپ بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث کے ساتھ یہ جملہ بھی ضم ہو گیا۔ اب توجہ فرمائیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات ہے، رب سے میرے رب سے ملاقات ہے، میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ ذرا ادھر توجہ فرمائیں، کیا دیکھا لکھا ہوا؟ فرمایا پہلے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا مقدس نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ لکھا ہے، یعنی میرے نبی کا پاکیزہ نام لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، علی اللہ کا محبوب ہے۔ بھائی بول تو صحیح سبحان اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے۔ اور آگے لکھا ہے
فاطمہ تو خیرۃ اللہ، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، الحسن والحسین صفت اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اور ان پانچوں سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، بلا تشبیہ و تمثیل سنیو بتاؤ تو صحیح، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی میں نے کیا بتایا؟ اس جنت کے دروازے پر اللہ کا پاکیزہ نام لکھا ہے، میرے نبی کا لکھا ہے، علی کا لکھا ہے، حسن کا لکھا ہے، حسین کا لکھا ہے، فاطمہ کا لکھا ہے۔ ابے بدبخت رافضی، تو ہم سے کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ابے تجھے نہیں چاہیے تو جنت نہ چاہیے، ہم تو الحمدللہ جنت کے خواہش مند ہیں، جنت کی چاہ رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے جنت کے دروازے پر پنجتن پاک کا نام لکھا ہے، جنت اسی کو ملے گی جن کے سینے میں ان 5 سالوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیا شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے آتا ہے، بولے دیکھو باغ فتق والے مسئلے میں دیکھو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے کہا دلیل دی تھی انہوں نے، حضرت فاطمہ نے مان لی۔ الحمدللہ رب العالمین، جو فیصلہ ابو بکر نے کیا تھا آج تک مدینہ شریف میں وہی چل رہا ہے۔ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت تم کہہ سکتے ہو یار تینوں نے نہیں دیا معاذ اللہ، تو حضرت علی کا دور تھا، علی کو کس نے روکا تھا؟ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پردادا لکردادا سکردادا کے دور میں زمین کا رپڑا، زمین کا جھگڑا ہو گیا تھا، کیس چلتا رہا، کیس پر کیس، دادا گئے، پردادا گئے، دادا گئے، باپ گئے، ان کا دور آ گیا۔ اتفاق کی بات جس خاندان سے چل رہا تھا وہ ہار گیا، یہ جیت گئے۔ اب بتائیے زمین لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے نا؟ اتنا سمجھ گئے نا؟ ہم رافضیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تو ابو بکر ظالم نہیں ہو سکتے، الحمدللہ عمر بھی ظالم نہیں ہے، عثمان بھی ظالم نہیں ہے، بفضل ہی تعالیٰ سب شریعت کے پابند ہیں، لیکن پھر بھی ظالموں اگر تم یہ کہتے ہو ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، تو ہمارا بالکل دو ٹوک انداز میں یہ کہنا ہے کہ جب حضرت مولا کائنات کی خلافت آئی تو اب روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حق فاطمہ الزہرا کا تھا اور انہی کی زمین تھی تو حضرت علی کو لے لینا چاہیے۔ ان کے بعد امام حسن مصطفیٰ تقریباً 6 مہینے تک خلیفہ رہے، ان کو لے لینا چاہیے۔ ہمیں میاں ایک رات کے لیے اگر کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے، اگر چاہے تو پورا ہندوستان بھیج دے، اس لیے کہ صرف سگنیچر کرنا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات کے بعد 1 دن نہیں 6 مہینے کے لیے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ 6 مہینے میں بھی نہیں لیا، حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں نہیں لیا، علی کا نہ لینا، حضرت امام حسن مصطفیٰ کا نہ لینا، اور آج تک اسی فیصلے پر ان مسلمانوں کا قائم و دائم ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ ابو بکر نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے سب راضی تھے، اور سب کے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ ابے ظالم چھوڑیں گے نہیں کہیں تک، بتا تو صحیح اگر فاطمہ ناراض تھی ابو بکر صدیق اکبر سے تو نماز جنازہ پڑھائی کس نے؟ فاطمہ۔ کتاب کا نام بتا دو، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، پہلی جلد صفحہ نمبر 82۔ الفاظ سنیے گا، ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ بڑا مشہور ہے، انتقال بھی ہوا تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ فحضرها ابو بکر وعمر وعثمان والزبیر وعبد الرحمن بن عوف۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کے یہاں کون آئے؟ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، حضرت زبیر آئے، عبد الرحمن ابن عوف آئے۔ فلما وضعت لیصلی علیہا، آپ کے جنازے کو رکھا گیا تاکہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر صحابہ اکرام موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، جن کی ذہانت و ذکاوت، جن کی دانائی سمجھداری، اتنے مائنڈیڈ، اتنے زبردست اور اتنے ذہین آدمی تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے ہر درجہ محبت فرماتے۔ آقا
کریم ان پر بڑا اعتماد فرماتے. عبد الرحمن ابن عوف رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا امین ہے. ادھر عثمان غنی ذوالنورین بھی ہے, حضرت زبیر زبردست ذات ہے, حضرت ابو بکر و عمر ہے, عثمان ہے, یہ سب کے سب موجود ہیں. حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا گیا. اب جنازہ جیسے ہی رکھا, حضرت علی نے کہا تقدم یا ابا بکر, اے ابو بکر آگے بڑھئے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی اور ہیں. عبد الرحمن کو آگے نہیں بڑھایا, عثمان کو آگے نہیں بڑھایا, عمر کو آگے نہیں بڑھایا, زبیر کو آگے نہیں بڑھایا. حالانکہ بیوی ہے حضرت علی کی, خود آگے نہیں بڑھے بلکہ فرمایا تقدم یا ابا بکر, اے ابو بکر آگے بڑھئے, نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا انت شاہد یا ابو الحسن, اے ابو الحسن یعنی حضرت امام حسن کے باپ, آپ کی کنیت تھی. آپ نے کہا علی آپ ہیں, آپ موجود ہیں, یہ آپ کی زوجہ ہے, آپ موجود ہیں, آپ نماز پڑھائیے. حضرت علی کا جملہ سنیے گا. حضرت علی نے کہا نام تقدم فواللہ لا یصلی علیہا غیرکا, کہا ہاں میں موجود ہوں, لیکن یاد رکھو ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے علاوہ کوئی بھی فاطمہ کے نماز جنازہ نہیں پڑھائے. بے ظالم تو تاریخ میں جھوٹ بول کر ان مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرنا چاہتا ہے تو سن, ہم بھی زمین کے اندر سے پانی نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی, جلدی بولو. حضرت ابو بکر. اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے فاطمہ ناراض تھی تو علی کبھی نہ کہتے کہ نماز پڑھائی. حضرت علی نے کہا کیوں, اس لیے کہ ان کو پتا تھا مصطفیٰ کی بیٹی سرکار کی حدیث کو سن کر کبھی ناراض ہو سکتی ہے. جو ہے غور فرمائیے گا, کیا ذات ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ ذرا پلٹ کے چلے 16واں پارہ اٹھائے. 16ویں پارے میں ایک آپ نے آیت پڑھی ہوگی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ایک بندہ تھا, دو بیٹے تھے, دو بیٹے. وَأَمَّا الْغُلَام, ایک غلام تھا, ایک بچہ تھا. وہاں سے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا گزر ہو رہا تھا. کیا کیا, اس کی دیوار ٹوٹ رہی تھی, آپ نے ہاتھ لگا کر کے سیدھا کر دیا. کیوں کیا تھا سیدھا, اس لیے کہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. کس کی تھی, دو یتیم بچوں کی, باپ مر گیا تھا. دیوار کے نیچے خزانہ تھا, اگر دیوار گرتی خزانہ اٹھا کے لوگ لے جاتے. کیا کیا, حضرت خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا. تھوڑا سا دور سے لا رہا ہوں, پیچھے سے لے کے آ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. دیوار کو سیدھا کیا. ہم نے کہا دیوار کو کیوں سیدھا کیا, قرآن بولا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. 14 پشتوں پہلے یا 40 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا. اس دادا کی نیکی 40 نسلوں کے بعد کام آ گئی. اب ہو سکتا ہے کوئی یہودی کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے بھائی ایک طرف دیکھ مجھے دھیان سے. میں نے کہا کیا ہے, کہنے لگا تیرا نبی سے میرا نبی افضل, تیرے نبی سے میرا نبی افضل, حضرت موسیٰ تیرے نبی سے افضل. میں نے کہا بھائی وہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. ہم نے کہا تیرے نبی ہمارے نبی سے افضل کیسے؟ بولے اگر نہیں ہے تو بتا, تیری نبی کی نسل میں, تیرے نبی کی اولاد میں, تیرے نبی کے امت میں کوئی ایسا بندہ گزرا ہو, دو ایسے بچے گزرے ہو کہ جن کی دیوار کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا ہو, اور وہ ان کے باپ 40 پشتوں پہلے گزرے ہو, ان کے تقوی 40 پشتوں کے بعد کام آیا ہو. ہم نے کہا اچھا اگر تو یہی بات کرنا چاہتا ہے تو سن, ان کی دیوار کو سیدھا کر کے 40 پشتوں کے بعد دادا کا تقوی اس لیے کام آ گیا, دادا کے تقوی کے نتیجے میں دیوار تو سیدھی کی گئی نا, ان کا خزانہ لٹنے سے بچ گیا. اتنا ہی تو ہوا, یہ خزانہ دنیا کی حد تک ہے. مگر میں نے کہا فاطمہ الزہرا کی شان دے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار. وہاں دادا کا تقوی اس طرح کام آیا کہ دادا کے پرہیزگاری کی وجہ سے 40 پشتوں کے بعد ان کے پوتوں کی دیوار کو سیدھا کر کے ان کا خزانہ بچا دیا گیا. لیکن وہرے قربان جائے فاطمہ تیری شان پر
پر سرکار فرماتے ہیں فاطمہ نے تقوی اختیار کیا، اب پاک دامنی اختیار کی، تقوی اور پاک دامنی کا اس نے مظاہرہ کیا، اپنی پاکی اختیار کی۔ تقوی فاطمہ کا ہے، پرہیزگاری فاطمہ کی ہے، نکوکاری فاطمہ کی ہے، لیکن مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں فاطمہ کا تقوی اس طور پر کام آیا، اللہ نے فاطمہ کو اور قیامت تک آنے والی فاطمہ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ وہاں تقوی کام آیا تو دیوار سے خزانہ بچایا گیا، یہاں تقوی فاطمہ کا کام آیا تو اولاد کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے اونچا بولو پیار کرنا۔ کوئی صحابی فاسق ہو سکتا ہے؟ گناہگار جس کو کہتے ہیں، گناہگار کا مطلب ایسا فاسق ہو کہ جس کا اعتبار نہ ہو۔ کوئی فاسق ہوگا؟ صحابی بولو کوئی فاسق ہوگا؟ صحابہ اکرام سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، لائق اعتبار ہیں، ان پر کانفیڈنس کیا جا سکتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کو جب رب نے بھگایا سا نا اپنی بارگاہ سے، تو یہ کہہ کے آیا تھا، اس کے قول کی حکایت اللہ نے قرآن میں کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا مولا تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، تاکہ یہ تیرا شکر ادا نہ کر سکے۔ لیکن آج ہمیں شیطان کو راضی نہیں کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ صحابہ اکرام کے لیے قرآن نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دیا ہے۔ اگر وہ امیر معاویہ کی شکل میں ملک شام کے اندر رہیں گے تب بھی پرہیزگار رہیں گے، اگر حضرت ایوب انصاری کی شکل میں ترکستان میں رہیں گے تب بھی کامیاب رہیں گے، اگر مازب ابن قدوبہ کی شکل میں ملک عمان کے اندر رہیں گے تب بھی متقی پرہیزگار رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابی کے لیے اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری لازم کر دی ہے، کوئی صحابی تقوی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آگے قرآن نے کہا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ تقوی کے حقدار بھی ہے اور اس کے اہل بھی ہے۔ اس کا مطلب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا 1,24,000 کم و بیش حضرت انبیاء نبیوں کی جماعت کے برابر صحابہ کی تعداد بھی ہے۔ جتنی نبیوں کی تعداد ہے اسی طرح بزرگوں نے لکھا صحابہ کی تعداد ہے، تو جتنے صحابی ہیں سب بولو عادل ہے، اونچا بولو سب عادل ہے، سب متقی ہے، سب پرہیزگار ہے۔ لہذا جب سب متقی سب پرہیزگار، تو اگر کوئی بدعقیدہ، کوئی رابضی نیم رابضی حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہے یا ملعون کہے یا ان کو دوغلا کہے، معاذ اللہ منافق کہے، وہ سب اہل سنت سے باہر ہے۔ سچا سنی وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو مصطفیٰ کا صحابی بھی مانتا ہے، خال المومنین بھی مانتا ہے، کاتب وحی بھی مانتا ہے، متقی پرہیزگار بھی مانتا ہے، اور جو سارے صحابہ متقی ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کا دامن تھام لوگے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام کے دل بتاؤں کتنے صاف، کتنے صاف ہے دل، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ تعالی، ذرا سنیے گا دھیان سے، اگر میں عربی بھی پڑھوں تو اس کو دھیان سے سنیے، چونکہ عربی سے ہمیں پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ سرکار کی زبان ہے، سبحان اللہ، قرآن کی زبان ہے، سبحان اللہ، جنتیوں کی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں میں میاں تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کے نظر میں بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی نا، تو سب سے بہتر دل مدینے والے کا پایا۔ فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ۔
जब मैं अरबी पढ़ा करूं तो आप तवज्जो और ज्यादा रखा करो ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप थोड़ी बहुत अरबी समझ रहे हैं, और अगर समझ नहीं भी रहे तो मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए प्यार से सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी बहुत एक बात बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है अरबी से हमें कितना प्यार है, जरा गौर फरमाइएगा। बांग्लादेश की सरजमीन पर क्या हुआ, वहां पर लोग आम जगहों पर पेशाब कर दिया करते थे। उन्होंने क्या किया, रास्तों पर लिखवा दिया, दीवारों पर बंगला जबान में लिखवा दिया कि यहाँ पेशाब नहीं करना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर भी आम पैलेस पर, जो जनरल पैलेस होती थी, उन पर जाकर पेशाब कर दिया करते, क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, उन्होंने क्या कर दिया, अरबी जबान में लिख दिया ममनूअ तबव्वुल हाँ होना, यहाँ पेशाब करना मना है। अब जैसे ही वहां अरबी लिखी देखी, मुसलमान समझदार थे, अब पेशाब नहीं कर रहे हैं बल्कि उन मकामात पे आके दीवारों को चूम चूम के जा रहे हैं, इसलिए कि ये अरबी जबान है। पता चला, सुन लियो, हमें अरबी ज़बान से प्यार है, और जिस चीज से प्यार होता है उसकी तौहीन नहीं की जाती, उसकी इज्जत की जाती है। हमें सरकार से प्यार है तो सरकार के सहाबा से भी प्यार है, और जब मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार है, और नबी खुद फरमा रहे हैं मेरे सहाबा से प्यार करना, यह इस्लाम की बुनियाद है। और जब इस्लाम की बुनियाद सहाबा से प्यार करना है तो कोई समझदार आदमी किसी सहाबी की तौहीन कर ही नहीं। सरकार ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, फिर अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा और नबियों के बाद फिर बंदों के दिल में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया। किसका पाया, ऊंचा बोलो। मुस्तफ़ा करीम के सहाबा का पाया। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को नबी के दीन का वजीर बना दिया। पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के दीन के लिए लड़ते रहे, कुर्बानियां देते रहे। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब यहीं से एक बात बता दो, दिल कितना साफ है, सहाबा का दिल साफ है। जब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम और नबी और रसूलों के बाद सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया, तो सहाबा में हजरत अमीर मुआविया आए ना, हजरत मौलाए कायनात आए ना, ऊंचा बोलो, आए, आ गए ना। अब सुनिए जरा, सबसे बड़ा मसला क्या है, बोले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे माने, उन्होंने तो अली से जंग की है। मैंने कहा अच्छा, तो तुम कौन होते हो भाई, ये मुंह और मसूर की दाल तुम फैसला करोगे भाई, तुम कौन होते हो? अबे तेरी हैसियत क्या है जो सहाबी के बारे में बोले? मेरे नबी फरमाते हैं दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम मत बनो जज। नबी ने अथॉरिटी नहीं दी है किसी को बकवास करने की। सरकार ने साफ फरमा दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसला बनो। अब एक किताब उठाओ, जरा गौर करो, किताब है इब्ने असाकिर की, तारीख इब्ने असाकिर, जरा तवज्जो फरमाना। जुज नंबर, जिल्द नंबर है कितनी, 59, यानी 59 जिल्द नंबर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यही कहते हो ना अली से मुखालफत की थी, अली से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसलिए हम चिढ़ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। हमने कहा तू कौन होता है? जब उनके दिल साफ है, उनका इख्तिलाफ शरीयत की बुनियाद पर था, जात की बुनियाद पर नहीं, तबीयत की बुनियाद पर नहीं, शरीयत की बुनियाद पर था। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस इख्तिलाफ का बिल्कुल फैसला फरमा दिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं सरकार की बारगाह में मौजूद था। गौर फरमाना, कहाँ मौजूद था सरकार की बारगाह में? कहते हैं वहां कौन कौन था? वइंदहु अबू बकरिन व उमर व उस्मान व मुआविया। फरमाते मेरे साथ सरकार की बारगाह में अमीर मुआविया भी बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हैं। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हजरत अली आ गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली आ गए। फिर याद कीजिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सरकार के सगे चचाजाद भाई, मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबी, वो फरमाते हैं कि मैं नबी करीम की बारगाह में बैठा था, वहां पर हजरत उमर भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब है। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हजरत अली आ गए। और जब हजरत अली आए ना तो मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया से कहा या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया ये बता तू मेरे अली से प्यार करता है? क्या पूछा? किससे पूछा? अमीर मुआविया, जल्दी बोलो किससे पूछा? क्या कहा? प्यार करते हो मेरे अली से?
اب اگر کچھ اور تھا تو جواب کچھ اور ہوتا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا جواب قربان جائیے، کہنے لگے فواللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبہ فی اللہ حبا شدیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ میرے سرکار میں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں علی سے خدا ہی کے لیے ٹوٹ کر محبت کرتا۔ لاؤ اس جملے کا جواب کہیں ملے تو کون سی چیز؟ ابھی ایک بات مجھے بتائیے، سرکار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا جو کتابت قرآن کر رہا ہے، وہی کتابت وہی کر رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے، میں جس کو لکھوا رہا ہوں، جس کو بیٹھ کر کے، وہ کون ہے؟ سرکار کو پتہ نہیں تھا؟ یہ آج کا بدکار آ کے بتا رہا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ آگے، میرے نبی نے فرمایا اے معاویہ تو میرے علی سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کہنے لگے، حضرت امیر معاویہ کہنے لگے فواللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبہ فی اللہ حبا شدیدا، اے میرے پیارے آقا علیہ السلام میں خدا کے لیے علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا۔ تب میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا حالات بالکل استوار ہے، صحیح ہے، تب میرے نبی نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں سے کہا انکما انہا ستکون بینکما ہنیا۔ سرکار نے فرمایا علی امیر معاویہ سنو، ان قریب تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ ہے کچھ بچا ہوا؟ کون سی جنگ ہوگی؟ جنگ صفین، اونچا بولو۔ سرکار نے فرمایا علی معاویہ تمہارے درمیان جنگ ہوگی، جنگ۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا فما یکون بعد ذالک، حضور یہ بھی بتا دیں جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا فما یکون بعد ذالک، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ و غفرانہ والدخول الى الجنہ، اے معاویہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بخش بھی دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اس کے بعد اللہ کی بخشش بھی ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت بھی مل جائے گی، رب قدیر کی طرف سے تمہیں جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا، داخلہ بھی مل جائے گا، داخلہ بھی مل جائے گا۔ اب سرکار کی بشارت حضرت علی کے لیے بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے۔ اب آخر جملہ سنیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے ردینا ردینا بقدر اللہ فینا، کہنے لگے میرے آقا ہم اپنے بارے میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پتہ چلا نہ علی امیر معاویہ سے جدا ہے، نہ امیر معاویہ علی سے جدا ہے۔ ہاں اگر ہے تو آج کا یہ نیم رافضی ہے جو خود کو سنی کہتا ہے، پھر سرکار کے صحابی کی گستاخی کرتا ہے، مگر جو امام احمد رضا خان کے مسلک کو مانتا ہے وہ بابا کے توحلیہ اعلان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ غور فرمائیے گا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اور یہ فیصلہ، یہ بکواس، یہ نتائج کہاں سے نکلے معلوم ہے؟ یہ رافضیوں کی طرف سے دیا ہوا نظریہ، اور میرے سرکار نے رافضیوں کے بارے میں بھی بہت پہلے فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، کتاب کا نام ہے الصواعق المورقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، لکھنے والے علامہ ابن حجر ہیثمی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی فجعل علی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن شبہهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، او کما قال علیہ السلام۔ ذرا میری طرف توجہ کرے، میں نے کہا تھا عربی پڑھوں تو اور مکمل توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ تمہیں مجھے عربی سے پیار ہے، ذرا محبت سے بول جاؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، چوائس کیا ہے، انتخاب ہوا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں کچھ کو وزیر بنایا، کچھ کو مددگار بنایا، کچھ کو رشتہ دار بنایا۔ حضور پھر فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ، اگر کوئی ان صحابہ کو گالیاں دے، توہین کرے، ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے تو یاد رکھنا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ یہ جتنے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ ان کی فرض نماز اللہ قبول کرے گا، نہ نفل قبول کرے گا۔
सब खत्म। दूसरी हदीस सुनाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबो व असहारा, फरमाया अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को भी चुना, मेरे रिश्तेदारों को भी चुना। आगे मेरे नबी फरमाते हैं सयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम, फरमाया मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी शान में तौहीन करेगी। आका हम क्या करें? मेरे सरकार ने फरमाया जब ऐसे लोग मिल जाएं, अबे उनके जलसे में जाना तो दूर की बात, उनकी तकरीरें सुनना तो दूर की बात, उनकी शक्ल देखना तो दूर की बात, उनके करीब बैठना भी नहीं है, उनके करीब आना भी नहीं है। सरकार फरमाते हैं फला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम। अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो मेरे सहाबा की शान में तौहीन करते हैं, उनके साथ बैठना भी नहीं, उनके साथ पीना भी नहीं, उनके साथ खाना भी नहीं, उनके साथ शादियां मत करना, इसलिए कि हम बैठेंगे उसी के साथ जिसने जिंदगी भर मदीने वाले की गुलामी की है, और जिसने जिंदगी भर अहले बैत से मोहब्बत की है, और जिसने मुस्तफा के सहाबा की ताजीम को दिल में बसाया। अब हजरत अली की सनद, किताब का नाम है दारकुतनी। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हदीस के रावी हैं हजरत अली। ऊंचा बोलो कौन है? सनद भी हजरत अली की बता रहा हूं, और कदगन भी, और उनके चेहरे से नकाब भी अली ही ने हटाया है, जो अली 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 कहकर के सहाबा की तौहीन करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली कहते हैं सरकार ने फरमाया सयाती मिन बादी कौमुन लहुम नबजुन युकालु लहुमुर राफिदा फइन अदरकतहुम फक़तुलहुम फइन्नहुम मुशरिकून। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जिसका बुरा नाम होगा और उसको राफजी कहा जाएगा। कुछ बचा? किताब पीडीएफ की शक्ल में मेरे मोबाइल में भी है, मेरे टैबलेट में भी है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। बेहवाला हम घूमते नहीं, अल्लाह का फजल है, अबे मदीने वाले ने हवाला दे दिया, और हम यही कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद एक कौम आएगी, पीर देखे चश्मे वालों इधर देखो मेरी तरफ, फरमाया मेरे बाद एक कौम आएगी जिसका बुरा नाम होगा, उनको राफिदी कहा जाएगा। और सरकार कह भी किससे रहा? हजरत अली से। फ़ैन अदरकतहुम, जरा ध्यान करें मेरी तरफ, फ़ैन अदरकतहुम, अली अगर तुझे मिल जाए फ़क़्तुलहुम। क्यों? सरकार फरमा रहे कत्ल कर दो, जबकि वो तो बाइस रहमत है। मेरे सरकार ने फरमाया फ़इन्नहुम मुशरिकून, ये बुत परस्ती करने वाले लोग, खुदा के साथ शिरकत करने वाले लोग हैं, राफजी। बता दूं कैसे? जरा एक एक लफ्ज को सुनते चलिए, चूंकि वक्त कम है, मैं बहुत सारी बातें सोच करके आया हूँ कि जहन से निकल ना जाए। मैं सोच रहा हूँ कि जब आ गया हूँ तो कुछ कीमती बातें पहुंचा दूं। कैसे मुशरिक? मुशरिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी दूसरे को शरीक ठहराए ने उसको खुदा माने। यही तो होता है ना मुशरिक। जल्दी बोलो यार, यही तो होता है ना मुशरिक। इसी को तो कहते हैं मुशरिक। हाँ, लेकिन कुछ वहाबी जो है वो धोखा खा जाते हैं कमबख्त। हम वली की कब्र पर जाएं तो कहते हैं देखो मुशरिक हो गए। वो ज्यादा ही, उसको तो शिर्क की बीमारी है। जैसे बिल्ली को खाम में छींचड़े नजर आते हैं, इस वहाबी को भी खाम में शिर्क और बिदअत ही नजर आती है। समझ गए? तो इसकी आदत तो ये है। बात समझ गए ना? हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम वो नहीं है। हम चूंकि शिर्क होता है किसी को अल्लाह की जात में शरीक करना, हम वली को खुदा नहीं मानते, ना खुदा से जुदा मानते। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फरमाया अली अगर तुझे मिल जाए तो मुशरिक है मुशरिक। हमने कहा किताब उठा, किताब का नाम है तोहफा इस्ना अशरिया, लिखने वाले हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं बाब सोम दर अहवाले असलाफ शिया, फरमाया ये तीसरा बाब है शियों के बुजुर्गों के हालात के बयान में। और उसके बाद आपने फिरका सबाइया, सुनिएगा शियों में बहुत फिरके हैं, एक फिरका सबाइया है। आपने फिरका सबाइया के बारे में कहा कि फिरका सबाइया को जिसने बनाया है उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। किताब का नाम तोहफा इस्ना अशरिया है। तीसरे हवाल के अंदर लिखते हैं सरकार ने क्या कहा था? यह मुशरिक है। मुशरिक उसको कहा जाता है जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी को शरीक करे। अब ये राफजियों को सरकार ने मुशरिक क्यों कहा? तो कहा सुनिए, राफजियों में एक फिरका है जिसका नाम फिरका सबाइया है। फिरका सबाइया को जिसने बनाया था उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने सबा। और हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं
ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی صنعانی اصل، فرمایا یہ مذہب کے اعتبار سے پکا اسرائیلی اور یہودی تھا، لیکن فرقہ اس نے شیعوں کا بنایا۔ پتہ چلا شیعت کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ یہودیت پہ رکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اولاً بتکفیر صحابہ، کہا کہ سب سے بتفضیل حضرت امیر۔ آپ نے فرمایا اس نے سب سے پہلے ایک غلط وچار دیا، ایک بیک تھنکنگ دی، ایک غلط نظریہ دیا۔ پہلا غلط نظریہ یہ دیا کہ حضرت علی کو سرکار کے علاوہ سب سے افضل مانا، سارے صحابہ پہ افضل مانا۔ دوسرا اس نے غلط نظریہ کیا دیا؟ بتکفیر عیسیٰ و بتکفیر صحابہ و عیسیٰ اور وہ ارتداد عیسیٰ۔ اور اس نے کہا کہ دوسرا غلط نظریہ جو اس نے پیش کیا تھا وہ یہ کہ میرے نبی کے سارے صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہا، ان کو مرتد کہا، بولو معاذ اللہ، ان سب کو مرتد کہا معاذ اللہ۔ اور تیسرا بتا دوں، علی کو اگر بڑا کہے تو مشرک نہیں، البتہ گناہ ضرور ہے۔ صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگائے تو کافر ہوگا لیکن مشرک نہیں۔ مشرک کب ہوتا ہے؟ فرمایا وَثَالِثًا بَأُلُوہِیَّتِ حضرت امیر مردم را دعوت نمود۔ تیسرا کام اس منحوس نے یہ کیا، یہ کہا کہ یہ علی علی نہیں ہے، خدا علی میں اتر آیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے نظریہ؟ سمجھ رہے ہو نا رافضیت کی کتنی گندی جو ہے نیتی ہے؟ کیا کہا؟ اونچا بولو۔ حضرت علی میں کیا بولا اس نے؟ خدا۔ اونچا بولو نا یار، خدا اتر آیا ہے معاذ اللہ۔ سرکار نے کیا کہا تھا؟ علی اگر تجھے مل جائے تو قتل کر دینا۔ یہ کیا ہے بتاؤ؟ یہودی مشرک ہے کہ نہیں؟ عیسائی مشرک ہے کہ نہیں؟ کیسے مشرک ہے؟ اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے معاذ اللہ، اور خدا مانتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی اسرائیل جو اس وقت حملہ کر رہا ہے وہ بھی مشرک ہے، اس لیے مشرک ہے کہ حضرت عزیر کو بیٹا مانتا ہے خدا تعالیٰ کا، بولو معاذ۔ اب انہوں نے بھی وہی نظریہ لیا اور کیا کہہ دیا کہ علی کے اندر خدا اتر آیا ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے ان کو بھی سرکار نے مشرک کہا اور کہا علی اگر تجھے مل جائے تو ان کو قتل کر دینا۔ مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے کے بعد ایک سوال کیا، قال قلت یا رسول اللہ ما العلامۃ فیہم۔ حضرت علی نے کہا سرکار جب آپ نے بتا دیا کہ یہ مشرک ہے تو ان کی کوئی پہچان بھی بتا دے۔ سرکار نے ان کی 4 پہچانیں بتائی ہیں، اونچا بولو کتنی؟ سرکار علیہ السلام نے 4 پہچانیں بتائی۔ پہلی پہچان بتاؤں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ان کی پہچان یہ ہے یقرضونک بما لیس فیک۔ علی سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر یہ عادت ہوگی جو تجھ میں نہیں ہے وہ بھی تجھ میں لگائیں۔ بتاؤ علی خدا ہے؟ اور انہوں نے کیا بولا؟ تو سرکار نے کہا جو تیرے اندر نہیں ہے وہ بھی غلو کریں گے، اتنا بڑھیں گے محبت میں، اتنا بڑھیں گے کہ خشک و تر حرام حلال سب ملا دیں۔ بات سمجھ گئے؟ پہلی مثال۔ دوسری پہچان میرے سرکار نے فرمائی وَيَتَعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ۔ یہ جو پہلے میرے صحابہ میرے چاہنے والے گزر چکے ہوں گے ان کی شان میں توہینیں کریں گے۔ ہو گیا؟ تیسری میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ۔ فرمایا یہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر یہ سچے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کس نے کہا؟ اب آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ میرے قریب آئیے بھائی، کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کی محبت کا میں احترام ہی نہیں کرتا، جائیے مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ سب لوگ کیا کہیں گے؟ لے بس رہ گئے، بڑھ کے محبت کرنے والے ہو رہے تھے، ریفیوز کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے ینتحلون حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، ولیسوا کذالک، مگر ایسے نہیں ہوں گے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے کیا بولو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار علیہ السلام فرما رہے۔ سرکار خود ان کی محبت کا انکار کر دے۔ اب بتاؤ جس کو میرے نبی نکار دے، سرکار جس کو اپنی بارگاہ سے ریفیوز کر دے، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا جب مدینے والا ان کی ایسی محبت سے خوش نہیں ہے تو ہم سنی ان کی محبت سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اور ایک بات اور سنیے گا، سرکار علیہ السلام نے ان کی ایک پہچان اور بتائی، فرمایا وآیتُ ذالک انہم یسبون ابا
बकर व उमर, उनकी एक पहचान ये होगी कि मेरे अबू बकर को गालियां देंगे, उमर को गालियां। अरे भाई कोई बात समझ में आई? कितनी अलामतें हो गई, चारों पाई जाती है राबजी में। बोलता है ना सीने कूट कूट के, मोहब्बत में सीना कूटता, हमने कहा सीना क्या कूटा, हमें मालूम है तूने सरकार के सहाबा से जो नफरत की, उस नफरत का दर्द तेरे सीने में हो रहा है, इसलिए अपने सीने को कूट रहा। वो दर्द तुझे न दुनिया में सुकून से रहने देगा, न कब्र में सुकून से रहने देगा। सुकून से कौन रहता है? जो ये कहता है इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। समझ में आई बात आपके? तो सरकार ने कितनी पहचानें बताई? पहली क्या बताई? मेरे सरकार ने फरमाया अली जो तुझ में नहीं है वो भी तुझ तेरी तरफ लगाएंगे, हो गया। दूसरी पहचान मेरे सरकार ने क्या बताई? फरमाया ये असलाफ को, बुजुर्गों को क्या देंगे? गालियां देंगे। तीसरी पहचान ये बताई हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा करेंगे लेकिन सच्चे मोहब्बत करने वाले। चौथी ये है कि मेरे अबू बकर उमर को। सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस और सुनिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फी का मतलब मिन ईसा अबग़ज़तुल यहूद हत्ता अहब्बु हत्ता बहतु उम्महु व अहब्बतुन नसारा हत्ता अंज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लहू। हज़रत अली मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे नबी ने एक दिन फरमाया अली तेरी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सी है। देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने यही तो कहा था कि खुदा ईसा में उतर आया है, बोलो माअज़ल्लाह। और इन राफियों ने भी क्या कहा? ऊंचा बोलो क्या बात कि खुदा अली में उतर आया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि इनकी कैफियत क्या होगी, इसलिए मेरे नबी ने हजरत अली से कहा अली तेरी मिसाल ईसा की सी है। और ईसा की सी है कैसे है? फरमाया जिनसे यहूदियों ने नफरत की तो इतनी की कि उनकी माँ पर तोहमत लगा दी माअज़ल्लाह, यानी हजरत मरियम पर। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीही का दम है अजम निशान आदम, मगर आमना का जाया। कहा उन्होंने हजरत मरियम पर तोहमत लगा दी। ये किसने किया था? यहूदियों ने। किसके खिलाफ किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और उन्होंने हजरत ईसा से मोहब्बत का ऐसा दावा किया कि हजरत ईसा के अंदर वो चीजें साबित करना चाहिए जो ईसा में नहीं, यानी ईसा को खुदा के दर्जे पर ले गए माअज़ल्लाह। अब देखिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो हजरत मौलाए कायनात से कहा था कि तेरी मिसाल ईसा की सी है, तो जिस तरह हजरत ईसा के मानने और नफरत करने वाले दो हुए, एक जमात वो ही जिसको यहूदी कहा जाता है, एक जमात वो है जिसको नसरानी कहा जाता है। इन ईसाइयों ने इतनी मोहब्बत की कि मोहब्बत में इतना गुलू कर दिया कि जो चीज उनमें नहीं थी वो भी साबित की, और यहूदियों ने इतनी नफरत की कि उनकी पाकीज़ा मां पर तोहमत लगा दी। इसके बाद हजरत अली को देखिएगा, हजरत अली इस हदीस को सुनने के बाद फरमाते थे यहलिकु फिय्या रजुलानी मुहिब्बुन मुफरितुन युग़रिज़ुनी बिमा लैसा फिय्या व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शरआनी अला अन यबहतनी। हजरत अली कहते थे लोगों मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बारे में भी दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे। एक तो वो जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा कर करके इतना गुलू करेंगे, इतना अंदर जाएंगे कि जो मुझ में नहीं है वो भी मेरे लिए साबित करेंगे। फरमाया ये भी बर्बाद है। और फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी नफरत इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाएंगे, ये भी बर्बाद है। जिन्होंने हजरत अली से हर दर्जा मोहब्बत का दावा किया जमाना उनको राफिजी कहता है, और जिन्होंने हजरत अली की तौहीन की शान घटाने की कोशिश की जमाना उनको खारिजी कहता है। और जो ना घटाने की कोशिश करता है, ना मोहब्बत में बढ़कर उसको इतना कि शरीयत के दायरे से निकल जाए, जो ना खारजी है ना राफजी है बल्कि बीच में है, उसी को सुन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुन्नी कहा जाता है। और सुन्नियों का है बेड़ा पार। बात समझ गए? हजरत अली के जरिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सब कुछ क्लियर करवा दिया ना। सहाबा इकराम की शान, और सुनिए मेरे नबी के सहाबी की शान ये होती है मामिन अहदिन यमूतु बिअर्दिन मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। सरकार इरशाद फरमाते मेरा सहाबी इंतकाल के बाद जिस जमीन में दफन होता है ना, क़यामत के दिन जब उस जमीन से उठेगा तो उस इलाके में जितने लोग रहते हैं सबके लिए वो नूर भी होगा और लीडर की हैसियत से कब्र से उठाया जाए।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، اس لیے میں اس صحابی پر خاص توجہ دے رہا ہوں۔ یہ اسلام کی پہچان ہے کہ جس صحابی پہ حملہ ہو، جس ذات پہ حملہ ہو، اس کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرے سرکار کی 11 بیویاں، اونچا بولیں کتنی بیویاں ہیں؟ اونچا بولیے 11 بیویاں ہیں۔ لیکن قرآن پاک پڑھ جائیے 17 آیتیں سورہ نور کے اندر اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل فرمائی، ان کی برات میں نازل فرمائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 11 بیویوں میں حضرت عائشہ ہی کے بارے میں 17 آیتیں کیوں اتری؟ اس لیے اتری کہ حضرت عائشہ ہی پر تہمت لگائی گئی تھی، حضرت میمونہ پہ نہیں لگائی گئی، حضرت ام حبیبہ پہ نہیں لگائی گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ نہیں لگائی گئی۔ اگر تہمت لگائی گئی تو حضرت عائشہ پہ لگائی گئی۔ تو جس ذات پہ حملہ ہوا تھا، جس کی عزت پہ حملہ ہوا تھا، اللہ نے 17 آیتیں نازل فرمانے کے بعد ان کی برات کو ظاہر کر دیا، اور ہم سنیوں کو ذہن دے دیا کہ اسلام کی جس مقدس ذات پر حملہ ہو، سارے سنیوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جلسے بھی کراؤ، تقریریں بھی کرو، امام سے کہو کہ اس ذات پر بولیے۔ آج کے دور میں حضرت علی کی شان پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ امیر معاویہ کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے سنیوں کی ذمہ داری ہے جلسے سجا کر شان امیر معاویہ پر اس شان کو سنے اور بدعقیدہ کو بتائیں تو جب تک زندہ رہے گا تب تک تیری بولتی بند کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا شہزاد سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، کوئی آدمی اگر کہے، سپوز کر لیجئے، اور وہ ان سے پیار نہیں کرتے، اور میں کسی اسٹیج پر جمع ہو کر 10-15 سادات کو لے کر آ جاؤں اور وہ سارے سادات کھڑے ہو کر کہیں نہیں یہ تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پڑھ کے آیا ہے اور اس نے شعر پڑھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی ملتا ہے سادات سے محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب گھر ہی کی سند مل جائے تو کوئی اعتراض کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرنے والے اس سند کو خاص طور سے سنیں گے۔ آپ یہاں نہیں ہیں اور اللہ کرے کبھی نہ ہو، اور جہاں ہو تو سدھر جائیں، ورنہ پھر جو ہو اللہ بہتر جانے، ان کے لیے جو بھی بہتر ہو اللہ کرے ہے۔ مگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سدھار دے، اور سدھارے ایسا سدھارے کہ پھر کبھی اس کی طرف مائل ہو کر کے نہ جائیں، اور ایسے سدھر جائیں کہ پھر مفتی اعظم کی زبان میں دوسروں کو سدھارنے کے لیے دعا کریں اور یہ کہیں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا۔ سند دے رہا ہوں خود اہل بیت کے گھر کی۔ سجاد لقب نام ہے زین العابدین، ویسے اصل نام آپ کا ہے علی اوسط، امام زین العابدین زین الساجدین سیدنا سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پوچھنے والا بھی بڑا سمجھدار تھا، مسئلہ کلیئر کر کے چلا گیا۔ میں نے تو ابن عساکر کی روایت پڑھ دی، مسئلہ تو وہیں کلیئر ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر آج کے دور میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سنیں۔ کون ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہنے لگا، پوچھنے والے نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا میری طرف توجہ فرمائیے گا، بڑی اہم روایت سنانے جا رہا ہوں۔ کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جب آپ نے سوال کیا نا تو آپ سے سوال کیا تو امام زین العابدین نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی وجعلہ امینا فی الارض، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا۔ میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا تھا، امین بنایا تھا، امین بنایا تھا۔ حدیث میں ہے الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ، سرکار علیہ السلام فرماتے 3 امین ہے، پہلا امین تمہارا نبی، دوسرے جبریل، تیسرے معاویہ۔ وجعلہ امینا فی ارضہ، جس کو اللہ نے زمین کا امین بنا لیا ہے، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں؟ وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے کاتب کے طور پر پسند فرما لیا، جس نے میرے نبی کو ایک آنکھ ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لیا ہو، وہ صحابی ہے۔ اونچا بولو کون ہے؟
اور صحابی کے لیے سرکار فرماتے ہیں لا تمسوا النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں، جلانا تو دور کی بات ٹچ بھی کر سکتے۔ یہ ترجمے کا نقطہ ہے، اس کا رمز ہے، سمجھیے گا ذرا۔ مس یمس مانے چھونا ہوتا ہے، لا یمس الا المطہرون، قرآن پاک تو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں گے، جن کا جو باوضو بھی ہوں وہ چھوئیں گے۔ پڑھنا تو دور کی بات، یعنی ہاتھ لگا کر پڑھنا، حالانکہ بغیر ہاتھ لگائے تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ لگا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو اور آپ اپنے ہاتھ سے چھو کر کے اس کو پلٹنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ باوضو ہو تو چھونا، پڑھنا تو دور کی بات، کون سا پڑھنا؟ جو چھونے کے ساتھ پڑھنا ہو، ورنہ تو بغیر چھوئے تو تلاوت کی جا سکتی ہے قرآن پاک کی۔ اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں تاکہ آپ مسئلے کو ادھر سے ادھر نہ لے کر کے جائیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان ایمان والے کو نہ چھو سکے گی جس نے ایمان کی حالت میں تمہارے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور فرمایا اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے نبی کے دیکھے ہوئے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو صحابی کہا گیا، اور جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہا گیا۔ سنیو، ہمارا مقدر ہے، ہم نے ان کو مانا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور ان کو بھی مانا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے صحابی کو دیکھ لیا ہے، اور انہی میں ارشاد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت امام زین العابدین نے کہا، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے کاتب کے طور پر پسند کیا۔ اسکول میں پڑھنے گئے ہوں گے کبھی کے جی وغیرہ فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ پڑھا ہوگا آپ نے، اگر تو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہائی اسکول وغیرہ میں نہیں جانا، وہ سب کام کے نیچے ہوتے۔ تو ٹیچر کہتا چلو اپنے نوٹ بک نکالو، بولے کیا کرنا؟ بولے املا کرانا۔ اب سید صاحب قبلہ نے بھی اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ املا کرانا۔ اب املا کرا رہے ہیں سید صاحب قبلہ، املا کرا رہے ہیں، بول دیا کہ آج بالاسور میں تبلیغی دورے کے لیے مجھے جانا ہے، ایک جملہ بول دیا۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کرے گا، طالب علم کیا کرے گا؟ جملہ لکھنے کے بعد نظر کہاں ہوگی؟ آسمان کی طرف نہیں، سید صاحب کے چہرے کی طرف۔ املا ایسی تو کرایا جاتا ہے، اگر اسکول میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو الحمدللہ سمجھ جائیں گے، اور یقیناً ہے، ایسا تو ہے نہیں میں ان پڑھوں کے سامنے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ استاد جب املا کراتا ہے تو چہرہ شاگرد کا سینٹنس کمپلیٹ ہونے کے بعد چہرہ کدھر ہوتا ہے، نظریں کدھر ہوتی ہے؟ اونچا بولو، استاد کے چہرے پر۔ ہم نے کہا جو ایک نظر میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، جہنم کی آگ اس کو نہ چھو سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ تو وہ ہے جو کتابت وحی پر جب آیت کی تکمیل ہوئی لکھ کر کے فارغ ہوئے تو چہرہ مصطفیٰ کے نظر، ان کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر۔ میاں جو ایک بار زندگی میں دیکھ لے اس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ جہنم کی آگ نہ چھو سکے۔ تو امیر معاویہ تو وہ ہے جنہوں نے سرکار کے چہرے کو بار بار دیکھا ہے، بار بار۔ بہت ساری کتابیں اس پر، تاریخ الخلفاء بھی پڑھ سکتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کی، حکیم الامت علامہ احمد یار خان صاحب قدر کا حکیم الامت اندر تباہ برباد، خود تو ڈوبی گیا اور پوری دنیا کو لے کے ڈوب رہا ہے جو اس سے جڑ رہے ہیں۔ ایک ہمارا حکیم الامت علامہ احمد یار خان صاحب ہے جن کی کتاب ہے سیدنا امیر معاویہ پر ایک نظر۔ سرکار علیہ السلام کے چہیتے بیٹے امام زین العابدین نے کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے کاتب کے طور پر پسند فرما دیا۔ اور آگے آپ نے کہا اِنَّ ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا۔ فرمایا کہ معاویہ عقل مند انسان تھے، امانت دار تھے، سمجھدار تھے۔ اور آگے کہا غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ تبارک و تعالی من یطلب۔ فرمایا کہ امیر معاویہ کی اللہ بخشش فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جملے کی ساخت بتا رہی ہے کہ یہ سارا مسئلہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد کا ہے۔ آپ بخشش کی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بخش دے۔ اور آگے کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کانا بینا جدکا و بینہ مکان۔ آپ اتنی تعریف پر تعریف کر رہے ہیں، آپ کے دادا اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جنگ۔ کیا پاکیزہ جواب دیا امام زین العابدین نے؟ فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ تو اعتراض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، یہ تو نوشتہ ازل اور تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔
اور فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے. کتنا پاکیزہ جواب دیا. اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا. امیر معاویہ کے بارے میں جب بھی زبان کھولو نہ زبان کھولو تو اچھا بولنا برا مت بولنا. فإن معاویہ ذو فضائل جمّا. اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ نے ایک خوبی نہیں بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا ہے. محبت سے بول جائیے, بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین کا قول, آپ کا فرمان لا تقولوا فیہ الا خیرا 2-4 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے ایمان والے آتے رہیں گے سب کے لیے تاکید ہے. اگر امام زین العابدین سے محبت کرتے ہو تو قسم خدا کی ان کی بات ماننا ہوگی, ان کو بھی ماننا ہے, ان کی بھی ماننا ہے. اور جب ان کی مانو گے تو وہی بولو گے جو امام زین العابدین نے کہا ہے. آپ نے ان کو کاتب بھی مانا ہے, آپ نے ان کو امین بھی مانا ہے, آپ نے ان کو وحی کاتب وحی بھی مانا ہے, آپ نے ان کو عقل مند بھی مانا ہے, بردبار بھی مانا ہے. آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے اچھی بات بولو. آپ نے یہ بھی کہا ہے وہ بے شمار خوبیوں کے مالک ہے. اس لیے سنیو, آج کے دور میں کسی نام لیوا جو بظاہر اہل بیت کا نام لے کر محبت کا دعویٰ کرتا ہو ان ظالموں کی بات پر نہیں جانا ہے. ہمیں امام زین العابدین کی بات کو سامنے رکھنا ہے اور یہی کہنا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. سنی بن کے ہی رہنا, کسی اور ڈپارٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سنی کون ہوتا ہے, بدعتی کون ہوتا ہے؟ بل مراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ. فرمایا بدعتی بد مذہب گمراہ سے مراد وہ ہے جو اہل سنت سے ایک عقیدے میں بھی اختلاف رکھے. ایک عقیدے میں بھی. بتاؤ, سارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ واجب التعظیم ہیں, لائق محبت ہے. بولو ہے نا؟ یقیناً ہے. تو اگر کوئی ایک صحابی مثلا حضرت امیر معاویہ کی بھی گستاخی کرتا ہے, سر پٹک پٹک کے مر جائے مگر سنیت کے دائرے میں کبھی نہیں آ پائے گا. سر پٹک پٹک کے مر جائے, ان کی گستاخی بھی اہل سنت سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے. حوالہ میں دے رہا ہوں, مفتی شریف الاقمجدی علیہ الرحمہ کی فتاوی شارح بخاری کو پڑھ لیجئے, حضور تاج الشریعہ کی فتاوی تاج الشریعہ کو پڑھ لیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے تو لیغیظ بہم الکفار کے حوالے سے میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ نے بڑی گہری بات کی ہے, اور آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کبھی کبھی انسان کو کفر کی حد تک لے جاتی ہے. صحابی ہے بھائی, تمہارے میرے کوئی ابا اور دادا تھوڑی ہے, چچا تھوڑی ہے. صحابی رسول ہے, اور صحابی رسول کا گستاخ جہنمی ہوتا ہے, جہنمی. علامہ شہاب الدین خفاجی نے سوچ کر کہا تھا من یکون یطعن فی معاویہ فتح کا کلب من کلاب الحاویہ. جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا نظر آئے سمجھ لینا جہنمی کتا ہے. جس کو جہنمی کتا بننا ہوگا وہ گستاخی کرے گا. ہم تو جہنمی کتے نہیں, ہم کتے تو بزرگان دین کے در کے ہیں مگر جنت کے حقدار ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سنی بن کے ہی رہنا تاکید کر رہا ہوں. دلیل سن لیجئے, جو سنی نہیں اس کا کچھ بھی قبول نہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بد مذہب بدعتی ہے نا, اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عمرہ قبول ہے, نہ جہاد قبول ہے, نہ نفل قبول ہے, نہ فرض قبول ہے. اب بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے نماز ہی تو پڑھنا ہے. کبھی کچھ لوگ ہمارے سنی جو ہے کسی وہابی بدعقیدہ رافضی نیم رافضی کے پیچھے, اگر رافضیوں کا تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ وہابی غیر مقلدین کے پیچھے کبھی کھڑے ہوئے بڑے نماز ہی تو پڑھنا ہے. میں نے کہا ہوش کے ناخن نے سرکار فرمانے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, تو پیچھے کھڑے ہو کے کرے گا کیا؟ نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. اس لیے سچے سنی بن کر رہو اور میرے مرشد کے شعر پہ عمل کرو. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے.